ارسلان کیمرہ آن کرو بیٹا. کلاس کیا دن کلاس محیب یس سر چلے جگر پر کل ہم نے ریڈنگ کی تھی نا کس کی ریڈنگ کی ہاں اور کرنا نا کوشچن آنسر کیا کرنا ہے کوشچن آنسر سوال جواب وہ کوئی لیسن پورا ہو گیا ہے ہاں کیا نا کل پورا اچھا آپ کو پتا ہے ہاں یس سر وہ ہم نے سارا کمپلیٹ کیا تھا نا کل ہیں وہ ہم نے سارا لیسن کل پڑھا تھا نا سارا پڑا تھا یس سر کل میں نے میننگ بتائی تھی اس کی ساری نو نو سر سر آپ نے بولا تھا نا میں آج میننگ بتاؤں گا. اور کوئی کیا بولا تھا میننگ بتاؤ گے آپ. یہ نہیں بتائیں گے. یہ کیا ہے ایمان بالکتب پڑھا ہم نے یہ ایمان بالرسالت ہے نا یس سر چلیے سنیے بیٹا
آواز آ رہی ہے؟ Yes, sir. Yes, sir. ٹھیک ہے بیٹا، ایمان برسالت یہ اسلام کا چوتھا عقیدہ ہے۔ ایمان برسالت جو ہے اسلام کا چوتھا عقیدہ ہے۔ ایمان برسالت کی کیا معنی ہے؟ اس کے معنی اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کے ہیں۔ ایمان برسالت کی کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ 1,24,000 رسول نبی آئے، ہمیں ان پر ایمان لانا ہے۔ کیا ایمان لانا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے تھے، وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے اور برے راستے سے روکنے کے لیے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا مہربان ہے کہ اس نے ضرورت کی ساری چیزیں ہمیں دی۔ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں دی؟ پینے کو ٹھنڈا پانی وغیرہ، کھانے کو، اور کھانے کے اندر مزیدار مزہ پیدا کرنا، پہننے کو اچھے اچھے کپڑے دینا، رہنے سہنے کو آرام، مکان وغیرہ۔ اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، اور ان سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مرضی بتائی اور سیدھی راہ دکھائی، یعنی ہمیں مسلمان بننے کی توفیق دی۔ اللہ کا پیغام پہنچانے اور سیدھی راہ دکھانے کو رسالت، دکھانے والے کو رسالت کہتے ہیں۔ اس کام کے کرنے والے کو رسول کہتے ہیں۔ رسالت پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے، آواز آ رہی جگر؟ Yes, sir. Yes, sir. ہاں، جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے دنیا بسی ہے، تب سے اللہ اپنے رسولوں کو اپنا پیغام دے کر بھیجتا رہا۔ رسول ہر زمانے میں آتے رہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ سب نے آ کر اللہ کے پسندیدہ کام بتائے، اسلام کی تعلیم دی اور جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے بچنے کی راہ بتائی۔ رسول سب سچے تھے، امانت دار تھے، ہر ایک نے یہی تعلیم دی کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے کاموں میں کسی کو شریک نہ جانو، اور صرف اسی کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ میری پیروی کرو، میری پیروی ہی میں دنیا اور آخرت کا بھلا ہے۔ یہ پیغام لے کر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور نہ جانے کتنے پیغمبر کہاں کہاں آئے۔ ان کے صحیح گنتی اور ان کے نام اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہے کہ ان سب کی تعلیم ایک ہی تھی۔ ان سب نے آ کر اللہ کی بندگی سکھائی، خود بھی اللہ کی مرضی پر چلے اور دوسروں کو بھی اللہ کی مرضی پر چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ اب رسول جو ہوتے ہیں، رسولوں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کہا، اللہ نے انہیں جو حکم دیا کوئی بات نہ چھپائی اور نہ ذرا بھی کمی زیادتی نہ کی۔ رسول انسانوں کے سچے خیر خواہ تھے، بڑے ہی نیک اور سچے تھے۔ ان کی اچھی زندگی کو دیکھ کر ماننے والا ضرور مان لیتا۔ جو لوگ اللہ کا حکم مان کر اس پر چلنے لگتے، ایسے لوگوں کو رسول خوشخبری دیتے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ تو رسولوں کا کام کیا تھا کہ انہیں آخرت میں جنت کی سدا بہار باغ میں داخل کیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کا کہاں مانیں گے، رسولوں کو کہاں مانیں گے۔ جو لوگ رسولوں کا انکار کر کے کفر پر اڑے رہتے، انہیں جہنم کے سخت عذاب سے ڈراتے، نہایت شفقت اور محبت سے سمجھاتے، اللہ کی طرف بلاتے، اللہ کی مہربانیاں یاد دلاتے، اس کی نعمتیں گنا کر شکر پر ابھارتے، انتہائی نرمی سے پیش آتے، اور یہ چاہتے کہ کسی طرح اللہ کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اتار دیں۔
رسول خود بھی دین پر چل کر دکھاتے تھے، نیک کام کرتے تھے، بری باتوں سے بچتے تھے، برے کاموں سے روکتے دور رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس سے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اور ہر ایک کا حق ادا کرتے تھے۔ چلیے نیچے چلو بیٹا، نیچے والی 3 لائن، پیج نمبر 27۔ مسلمان تمام رسولوں کو مانتے ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ ہم فلاں کو مانیں گے اور فلاں کو نہیں مانیں گے۔ جو شخص کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جن رسولوں کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے ان پر تو ہم نام لے کر ایمان لاتے ہیں، لیکن جن کا ذکر نہیں آیا ان کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ سمجھ میں آئے بات جگر؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یس سر۔ یس سر۔ چلیے پیج نمبر 28 میں، 28 کا اوپر سے پیرا۔ اللہ نے رسولوں کو کچھ نشانیاں بھی دی، رسول اپنی سچائی کے لیے یہ نشانیاں لوگوں کو دکھاتے تھے، ان نشانی کو معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی اللہ کے حکم سے اژدھا بن جاتی تھی اور پھر وہ جب اٹھاتے تو وہی لاٹھی کی لاٹھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اندھوں اور کوڑیوں کو بھلا چنگا کر دیتے تھے۔ پیارے وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے دیے، ایک ہی رات میں زمین آسمان کی سیر کروائی، جنت دوزخ دکھائی، اپنے پاس بلایا، اس واقعے کو معراج کہتے ہیں۔ آپ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، آپ کی انگلیوں سے چشمہ بہہ نکلا۔ غرض آپ کو بہت سی معجزے دیے گئے، مگر آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف ہے۔ قرآن شریف ہے۔ سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن شریف، جو قیامت تک موجود رہے گا۔ قرآن شریف۔ جی، جس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثل کوئی آج تک نہ لا سکا اور نہ قیامت تک لا سکے گا۔ دوسرا پیرا دیکھیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول آئے وہ سب اپنے اپنے وقتوں کے لیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے آپ پر ایمان لانا اور آپ کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ آپ کی نبوت کا انکار کریں وہ مسلمان نہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اور کہاں پہنچے، جو لوگ آپ کی نبوت کا انکار کریں وہ مسلمان نہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوگا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو تاکید کی تھی کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، مگر کچھ لوگوں نے تو ان کی بات مانی اور کچھ لوگوں نے نہ مانی، اپنی ضد پر اڑے رہے اور ہر درمی کر کے اپنی دین دنیا کو بگاڑ لیا۔ آپ دیکھیے جی، اگر میں کچھ باتیں بتاؤں گا رسولوں کے متعلق ضروری عقیدے، ہمیں رسولوں کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، کس میں ہماری کامیابی ہے کس میں ناکامی ہے، تو وہ آپ سنیں گے غور سے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1، اوکے سر۔ نمبر 1، کیونکہ کل یا کسی وقت بھی آپ کو کوشچن آ جائے گا رسولوں کے بارے میں، تو یہاں پہ اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو اس کا آنسر خود ہی آ جائے گا۔ نمبر 1، تمام رسول اللہ کے بندے اور وہ انسان تھے۔ نمبر 2، رسول تمام سچے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ نمبر 3، تمام رسول امین تھے، امین میں نے امانت دار، امانت کے اندر خیانت نہ کرنے والے، اللہ کا پیغام بغیر کسی کمی بیشی کے ٹھیک ٹھیک پہنچا دیتے تھے، کوئی بات چھپا نہیں رکھتے تھے۔ نمبر 4، تمام رسول سب کے سچے خیر خواہ ہوتے تھے، اپنی بڑائی، لالچ یا دنیاوی غرض کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے تھے۔ نمبر 5، رسولوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے، تمام رسول معصوم تھے، یعنی بے گناہ تھے، کسی سے کوئی گناہ
نہیں ہوتا تھا، نہ ہوا، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے تھے۔ نمبر 7، اللہ کی طرف سے بندوں کو سیدھی راہ دکھانے پر مقرر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیب کی بہت سی ایسی باتیں بتا دی تھی جو عام لوگوں کو معلوم نہیں تھی۔ انہیں عذاب، ثواب، جنت اور جہنم پر ایسا یقین تھا جیسا آنکھوں دیکھی چیز پر۔ نمبر 10، رسول خود بھی اللہ کی بندگی کرتے تھے، اللہ کے حکم پر چلتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے۔ نمبر 11، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ آپ کی نبوت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ساری دنیا کے لیے ہے۔ تمام انسانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی پیروی کریں۔ آیا سمجھ میں جگر؟ Yes, sir. Yes, sir. دیکھیں اس کے Yes, کوشچن آنسر دیکھیں، اس کے کوشچن آنسر دیکھیں بیٹا۔ اوکے، اوکے سر۔ Sir. رسالت کس سے کہتے ہیں؟ اللہ کا پیغام کا پہنچانا اور سیدھی راہ دکھانے کو رسالت کہتے ہیں۔ ویری گڈ۔ اللہ کا پیغام بک میں لکھا ہے کہ آپ نے نشان یس رکھا ہے؟ سر، یس سر، کہاں پر؟ Sir. پیج نمبر 26۔ ٹھیک ہے، پیج نمبر 26 ہے، اوپر والا نہ پڑھو آپ بیٹا۔ Fifth line. اللہ کا پیغام پہنچانے اور سیدھی راہ دکھانے کو رسالت کہتے ہیں۔ دیکھو یہ ہے پیج نمبر لائن نمبر 1 2 3 4 اور 5 کا اینڈ، لائن نمبر 5 کا اینڈ جو ہے نا، لائن نمبر 5 ہے اس کا اینڈ، اللہ کا پیغام سے لے کر ادھر تک کہتے ہیں۔ Okay, sir. یہی ہے Okay, نا sir. بیٹا؟ یس سر۔ اس کے بعد بیٹا رسولوں نے لوگوں کو کن کن باتوں کی تعلیم دی؟ لوگوں نے رسولوں کو کن کن باتوں کی تعلیم دی؟ یہاں پہ لکھا ہے بیٹا۔ سر کہاں پہ؟ سر یہ ہے نا 27 پیج نمبر پہ، رسولوں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کہا۔ دیکھو یہاں پہ وہاں ہے، کون سا بتا رہے ہو آپ؟ سر 27 پیج پہ نا، وہ اوپر رسولوں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کہا، اللہ نے انہیں جو حکم دیا اسے ٹھیک ٹھیک بندوں تک پہنچایا۔ کوشچن سر یہ کیا ہے؟ بول رہی ہے پہلے رسولوں نے لوگوں کو کن کن باتوں کی تعلیم کن دی؟ بات، یہ کہا آئے؟ یہ نہیں ہے اس کا بیٹا۔ یہاں سے لکھو بیٹا، یہاں سے ہے کہاں پہ؟ یہ جو ابھی آپ نے بتایا نا کوشچن نمبر 1 کا، یس سر۔ Yes, sir. اسے جو ہے جہاں پہ ختم ہوا اس کے ہاں، بعد اس کام کے اس کا- کرنے والے کو رسول کہتے ہیں۔ رسالت پہ ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ جب سے دنیا بسی ہے تب سے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اپنا پیغام دے کر بھیجتا رہا۔ یہاں سے رسول ہر زمانے میں آتے رہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، سب نے آ کر اللہ کے پسندیدہ کام، ٹھیک ہے، بتائے، اسلام کی تعلیم دی اور جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے بچنے کی راہ بتائی۔ سر کہاں سے ہے آپ؟ جو وہ پہلا آنسر تھا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 لائن نمبر 8 کا اینڈ والا، رسول ہر زمانے میں آتے رہے۔ اوکے سر۔
कहाँ तक? मिला? यस सर। यस सर, कहाँ तक है? यहाँ से लेकर है रसूल हर जमाने में, है ना, रसूल हर जमाने में आते रहे और अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। तब ने आकर अल्लाह ताला के पसंदीदा काम बताए, इस्लाम की तालीम दी और जन्नत में दाखिल होने और जहन्नम से बचने की राह बताई, है ना? यस सर। Yes, sir. मिला? Yes, sir. यस सर। यस सर। ये यहाँ तक है बेटा, यहाँ तक इसको निशान रखो। ओके जिगर? ओके सर। ओके सर। Yes, sir. उसके बाद क्या है? रसूलों की जिंदगी कैसी? रसूलों की जिंदगी के कैसी? यहाँ ये उसका रसूलों की जिंदगी कैसे थे, ठीक है? Yes, sir. यस सर। ये जो अभी बता रही थी ना, Yes, ये sir. पेज नंबर 27 का दूसरा पैरा। यही है पढ़ा? थर्ड का। कौन सा पढ़ो? रसूलों ने अपनी तरफ से कुछ न कहा हाँ नहीं, नो, तो उससे फिर नीचे का पैरा। रसूल खुद भी रसूल- दीन पर चल कर दिखाते थे, नेक काम करते थे, बुरी बातों से बचते थे, बुरे बुरे कामों से कामों से दूर रहते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, उससे माफी गुनाहों की माफी मांगते थे, अपनी बीवी बच्चों सारे के साथ अच्छा सलूक करते थे ताकि लोग और हर उन का- जिंदगी को और हर एक का हक अदा करते थे। और ठीक उसी तरह अमल करे जिस तरह रसूलों ने अमल करके दिखाया है। हाँ बिल्कुल। ओके, सर कहाँ पे? कहाँ तक? कहाँ तक सर? ताकि उनकी जिंदगी को अपने लिए हाँ, ये ना, ये वो घर सारे भले काम वो खुद करके दिखाते ताकि लोग उनकी जिंदगी को अपने लिए नमूना बनाएं और ठीक उसी तरह अमल करें जिस तरह रसूल ने अमल करके दिखाया है। यस सर, वही तक है। जी सर वो पहले पूरे से ऊपर से रसूल खुद भी दीन पर। जी जी जी। ओके सर। सर अब लास्ट का है, लास्ट के दो। अल्लाह ने हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा मौजज़ा दिया था? सर चलो जिगर, उसके बाद क्या है? हजरत अल्लाह ने हम्म, हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा मौजज़ा दिया था? देखिए यहाँ पे है बेटा, पेज नंबर 28 है ना, यस सर। सर पेज नंबर 28 का दूसरा पैरा है ना, दूसरी लाइन, यस सर। सर ये लिखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी। हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी अल्लाह के हुक्म से अज़दा बन जाती थी और फिर जब उठाते तो वही लाठी की लाठी रह जाती थी, ठीक है? यस सर। वगैरह लिख देना, ठीक है? यस सर। अब लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। लास्ट क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की नबूवत के बारे में आप क्या जानते हैं? ओके बिल्कुल। सर ये मेरा वाला एक है, क्वेश्चन एंड वाला बेटा, एंड वाला जो है लिखा है ना, नंबर 1, रसूलों के मुतालिक ज़रूरी अकीदे है ना, यस सर। यस सर। उसका 11 वाला यस सर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
حضرت محمد حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ کے مصطفیٰ آخری صلی اللہ رسول ہیں. اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے. کہ نبوت اور رسالت ساری دنیا کے لیے ہے. تمام انسانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی You understand? Yes, sir. Okay. پیروی سر کرے. سر جی جگر. ہاں سر سب بتائیے. سے پہلے کون خلیفہ بنے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. چلو جگر کرو. اب آپ کو کام کیا پتا ہے آپ کو جگر؟ Yes, sir. ایک question answer. Yes, sir. Question answer. ایک تو کوشچن آنسر ہے اور آپ کو بک ورک ہے پیج نمبر Okay, sir. 30. Okay, sir. اور یہ میں آپ کا چیک کروں گا 2 دن میں. یہ کر کے رکھو. کل دن سنڈے ہے نا. Yes, sir. Sir, Monday کے دن کہاں ہماری کلاس ہے؟ منڈے کے دن مت ہو کلاس, لیکن مجھے آپ یہ منڈے کو بھیج دینا. آپ اوکے سر. گروپ میں جس کا بھی کام ہوگا اس کو مارکس ملیں گے, جس کو نہیں ہوگا اس کو پول ملے گا. یا تو Okay, sir. Sir, کتنی کام ہوگی چاہیے لیسن سارا؟ ٹوٹل کتنے خلیفہ تھے؟ جی 4. ٹوٹل کتنے خلیفہ تھے؟ آپ آج اتنا ٹائم ہوگا جگر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے Okay, جگر. sir. Okay, sir. تو انشاءاللہ پرسوں آپ کی کلاس نہیں تو منڈے کو مجھے یہ گروپ میں بھیج دینا, اور کلاس بھی لکھنا, آپ سیکشن بھی لکھنا. اوکے Okay, sir. Okay, sir. ہاں, جس کو نہیں ہوگا تو اس کے مارکس نہیں ملیں گے. السلام علیکم. Okay, sir. وعلیکم السلام.